ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ہے، صفحہ نمبر 199 یعنی 189، معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا اور رکوع ہے 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی العباد الذین اصطفیٰ۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور پھر دوسرے انبیاء اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا، یعنی سجدہ کرنے کو۔ شریعت محمدیہ چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول کریم پر نبوت اور رسالت ختم اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ و تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئیں جو کسی زمانے میں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا۔ سجدہ تعظیمی اسی وجہ سے حرام ہوا۔ ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کہ یہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکاریں، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہیں، حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندہ کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہ ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس لیے کہ یہ الفاظ مہم شرک ہیں، کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں، اس لیے ان الفاظوں کے استعمال کو روک دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحے اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدیہ کو کفر و شرک کے شائبہ سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو باقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نماز جو اصل عبادت ہے، اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع، سجدہ۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز کے لیے کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدیہ میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیم کا جواز تو قرآن کریم کی مذکورہ آیات سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم کی احادیث متواتر مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیمی مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتابیں تدریب الرادی میں ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دیں تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے، جو قرآن کریم کی طرح قطعی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ یہ 20 صحابہ کی روایتیں حاشیہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے جمع فرما دی ہیں، ضرورت ہو تو وہاں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ سجدہ کرنا اگر ہوتا جائز تو میں بیوی کو قرار دیتا، کسی کو جائز نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پر
مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔